عالمی سطح پر اردو تراجم آج کا ہمارا یہ موضوع ہے، اور بہت ہی اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ عالمی سطح پر جو گلوبل لیول پر جو اردو تراجم ہوئے ہیں، خاص طور سے دوسری زبانوں سے اردو میں، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اردو زبان ظاہر ہے کہ ہندوستان کی زبان ہے، اور اس کا جو ہمارا ایک کمپوزٹ کلچر ہے، مشترکہ تہذیبی اور ثقافتی ورثہ ہے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اردو نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا۔ اردو نے اس زمانے میں جو اخبارات تھے وہ تحریک آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا، اور آزادی کی تحریکات کو انگریزوں کے خلاف جو اداریے وغیرہ لکھے جاتے تھے، خبریں آتی تھیں، بہت سے شاعروں نے نظمیں اور بہت سے اشعار کہے۔ تو اردو کا ایک حب الوطنی اور ایک تہذیبی، تاریخی، یہ ایک پورا منظرنامہ ہے جو ہمارے سامنے، آپ اس سب سے واقف ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا جو ادبی سرمایہ ہے اور ایک اس کا لہجہ ہے، اس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ زبان فارسی، عربی اور سنسکرت کی آمیزش سے، امتزاج سے، آمیزش سے وجود میں آئی، اور 12ویں صدی سے لے کر دور حاضر تک اس نے شاعری، نثر، ڈرامہ، فکشن اور مختلف جہتوں سے، صحافت خاص طور سے، تو اس نے ذہنی افق کو، تہذیب کے ذہنی افق کو بلندی عطا کی۔ عالمی سطح پر، گلوبل لیول پر اردو تراجم کا مطلب ہے کہ اردو ادب کو انگریزی، فرانسیسی، جرمن، اٹالین، ہسپانوی اور دیگر عالمی سطح کی زبانوں میں منتقل کرنا، تاکہ غیر ملکی جو ریڈرز ہیں، قارئین ہیں، ان تک اس ادب کو پہنچایا جا سکے۔ سر سید کا بھی مقصد یہی رہا، ترجمہ۔ اب ترجمہ وہ وائس ورثہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ دارالترجمہ عثمانیہ، دلی کالج، فورڈ ولیم کالج، ان تمام اداروں نے اردو کو ایک اسٹیٹس عطا کیا، اس کے ذہنی افق کو بلندی عطا کی۔ اس عمل نے اردو کو ایک عالمی زبان کی حیثیت دی، ترجمے نے۔ اب سعادت حسن منٹو کا ذکر ہوا۔ منٹو کی بڑی خدمات ہیں، جو ان کی تخلیقات جو ہیں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھی جاتی ہیں، سلیبس کا حصہ ہیں۔ ادھر شاعری میں فیض احمد فیض کی نظمیں جو یورپ میں اور ان کے مختلف پلیٹ فارمز پر زیر بحث رہتی ہیں۔ اور ظاہر ہے خود اقبال نے فلسفہ بھی جانتے تھے، عربی سے واقف تھے، اور یہ سارے جہاں سے اچھا یہ کانسیپٹ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ جرمن سے لیا۔ ترجمہ صرف الفاظ کی منتقلی نہیں، یہ بار بار کہا گیا، بتایا گیا، بلکہ ثقافتوں کا ایک برج ہے، اور عالمی سطح پر اردو تراجم کی تاریخ صدیوں پرانی۔ مغل دور میں فارسی سے اردو میں تراجم کا سلسلہ شروع ہوا، پرشین ٹو اردو۔ حالانکہ مغلوں کا ایسا کوئی شروع کے جو مغل تھے ان کا ایسا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا، لیکن بعد کے کا جو دور گزرتا گیا، خاص طور سے 1707 کے بعد 18ویں صدی میں اردو کو فروغ حاصل ہوا۔ تو آج کے گلوبل دور میں، گلوبلائزیشن کی وجہ سے اردو ادب کے تراجم کی نئی راہیں ہموار ہوئیں، اور ایک طرح سے نیو مارکیٹنگ کا، نئی مارکیٹ اس کی سامنے آئی، تو ایک نیا طرز اور نئے انداز سے تراجم کیے گئے۔ تو یہاں پر ہم اس موضوع پر اس لیکچر میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، روشنی ڈالیں گے
ابتدائی دور سے لے کر دور حاضر تک کے جو رجحانات ہیں وہاں پر ہم اس کی تراجم کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پر ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ کس طرح اردو تراجم نے مشرق اور مغرب ادب کو ایک دوسرے سے پیوستہ ہونے کی، جوڑنے کی کوشش کی، وابستہ ہوئے۔ اب اردو ادب کی تاریخ اور ترجمے کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم یہاں اپنی بات کریں تو اردو ادب کی جو روٹس ہیں وہ دہلی سلطنت کے دور میں مل جاتی ہیں۔ دہلی سلطنت جہاں ہندوی کو اردو کا نام دیا گیا، امیر خسرو کے زمانے میں جو وہ ہندوی کلام کہا جاتا نا، امیر خسرو کا ہندوی کلام، وہ کیا ہے ہندوی؟ کہ وہ اس علاقے میں جو مختلف بولیاں بولی جاتی تھیں، زبانیں استعمال ہوتی تھیں، ان کے تناظر میں امیر خسرو نے جو شاعری کی ہے وہ ہندوی زبان کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس کے بعد وہ ہندوی کو پھر یہ اردو کا نام دے دیا گیا، اسی ہندوی کو ملا کر۔ یہ بھی ایک خیال ہے، ایک بہت سی تھیوریز ہیں، بہت سے نظریات ہیں، اور ہندوی کے بارے میں یہ بھی خیال ہے۔ اب کچھ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ 18ویں صدی میں مرزا اسد اللہ خان غالب اور مرزا ہادی رسوا، غالب سے پہلے تو میر تقی میر تھے، صوفی شعرا بھی تھے، سودا تھے، اور اس کے بعد مرزا ہادی رسوا 19ویں صدی کے اواخر کا ایک قلمکار ہے، ایک فنکار ہے۔ ان جیسے ادیبوں نے اسے بلندی عطا کی، شاعری میں غالب نے اور ناول نگاری میں مرزا ہادی رسوا نے، مطلب اسے زمینی سطح پر اور جو ایک ماحول تھا عوامی سطح پر ایک اس کو شناخت دی۔ تو اردو ادب کی جڑیں جو ہیں وہ دہلی سلطنت کے دور میں ملتی ہیں، اور جہاں ہندوی کو اردو کا نام دیا گیا۔ ابھی ذکر ہوا کہ 18ویں صدی میں اسد اللہ خان غالب اور مرزا ہادی رسوا جیسے ادیبوں نے اس کے ذہنی افق کو بلندی عطا کی۔ ترجمے کی اہمیت اس لیے ہے کہ اردو جو تقریباً 70 ملین لوگوں کی مادری زبان ہے، عالمی سطح پر اس کے تراجم پہنچے، قارئین نے اس سے استفادہ کیا، دلچسپی لی۔ شاعری میں غالب کے تقریباً 35 زبانوں میں غالب کے کلام کا ترجمہ ہو چکا ہے، جس میں ہندوستانی زبانیں اور بیرونی دونوں طرح کی زبانیں شامل ہیں۔ انگریزی کے علاوہ جرمن اور جناب فرانسیسی زبان میں، اٹیلین اور سو مینی ادر لینگویجز، اور انڈین لینگویجز میں جو ہے وہ ہندی میں بہت بڑا اس کا سرمایہ موجود ہے ترجمے کے حوالے سے، اور بنگلہ میں، حد یہ کہ ہماچلی زبان میں بھی اس کی، جبکہ ہماچلی کا اسکرپٹ نہیں ہے کوئی، پہاڑی زبان میں اس کی کچھ غزلوں کے انتخاب جو تھا وہ اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو اردو جو تقریباً 70 ملین لوگوں کی مادری زبان ہے، عالمی سطح پر اسے ترجمے کے ذریعے جانا گیا، اس کے ادب کو۔ مثال کے طور پر منٹو کی جو کہانیاں ہیں اس میں ہندوستان کی جو تقسیم ہوئی
اور جو دو قومی نظریات میں بٹا وہ بہرحال یہ جو تمام واقعات ہیں جو منٹو نے جو اپنے افسانوں میں ذکر کیا ہے یا جو شاعری میں اس کا ذکر آیا ہے، ان کے تراجم، یہاں پر منٹو کا ذکر اس لیے کہ منٹو کی کہانیوں کے تراجم انگریزی میں ہوئے، منٹو سلیکٹڈ اسٹوریز کے نام سے ہوئے، شائع ہوا، اور یہ جو تراجم تھے یہ امریکہ پہنچے، برطانیہ پہنچے اور کینیڈا میں ہوئی۔ اب دیکھیے ترجمے کی تاریخ میں 19ویں صدی کے اواخر میں، یہ تو 18ویں صدی کے چند اہم نام سامنے آئے، ان کا ذکر ہم نے کیا، اور 19ویں صدی کے اواخر میں انگریزوں نے اردو کو فروغ سیاسی سطح پر دیا۔ انہیں اردو سے دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ اردو سیکھ کر، اردو کے کلچر سے واقف ہو کر، یہاں پر رہ کر وہ حکومت کو اپنی مستحکم کرنا چاہتے تھے۔ تو اس میں اب جیسے اور ناول نگار ہیں، اردو کا پہلا جو باضابطہ ناول نگار ہم مانتے ہیں نذیر احمد، اور میرات العروس ان کا ناول ہے، اس کا انگریزی ترجمہ دا برائڈس مرر، عروس کہتے ہیں دلہن کو، برائڈ، اور میرات یہ عربی کا لفظ ہے، مرر، میرات کا مطلب مرر، دا برائڈ مرر۔ تو یہ جو ہے اس کو بہت مقبولیت ملی، اور اس کے علاوہ اردو کے جو تراجم ہیں اس میں ایمیزون اور پینگوئن جیسے جو اشاعتی ادارے ہیں انہوں نے اسے تراجم کو شائع کیا۔ یہ بہت ہی خوشایند بات ہے، اور جو ایک شہرت اور عالمگیریت اور آفاقیت ملتی ہے کسی شاعر کو یا زبان کو، وہ ترجمے کے ذریعے ملتی ہے۔ اردو کی اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں، اس کی شیرینی، لطافت، اس کا ایکسنٹ، تہذیبی اقدار۔ ترجمہ جو ہے نہ صرف زبان بلکہ ادب کو بھی پروموٹ کرتا ہے، ثقافتی تبادلے کو بھی فروغ دیتا ہے، ایکسچینج کو، کلچر ایکسچینج کو۔ اب جیسے شیکسپیئر کے ڈراموں کا اردو میں ترجمہ ہوا، جو اور ایک عالمی رابطے کی علامت بن کر سامنے آیا۔ یہ جو ہمارا لیکچر ہے اس میں نہ صرف یہ کہ اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت پر گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ ترجمے کے جو امپورٹنٹ پلرس ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور کر رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر فارسی سے اردو تراجم ہوئے۔ دیکھیے جو اردو کا جو روٹ ہے وہ فارسی ہے، اس کے بعد عربی ہے، عربی فارسی، دین اردو۔ اسی لیے اس کا جو اسکرپٹ ہے اسے پرشو عربک کہتے ہیں۔ جیسے سعدی کی گلستاں کا ترجمہ ہوا جو اردو شاعری کی بنیاد ثابت ہوا۔ اس کے بعد جو یورپین لٹریچر ہے اور خاص طور سے شاعری ہے، پوئٹری ہے، ویسٹرن پوئٹری، انگلش پوئٹری، جس میں گوئٹے، شیلی، ان کی تخلیقات جب اردو میں آئیں تو بالکل عالمی سطح پر ایک اردو کو، انگریزی کو اردو میں، اور یہ چیز یورپ میں بھی پہنچی کہ ہماری جو تخلیقات ہیں، جو شاعری ہے، ان کا اردو میں ترجمہ ہوا۔ تو ایک وائس ورثہ لٹریری ایکسچینج کا ذریعہ بنا۔
تو یورپین مصنفین نے بھی، جو انگریزی کے رائٹرس ہیں، انہوں نے بھی بہت سی چیزیں لکھی ہیں انگریزی میں، جس کا ہندوستان میں ترجمہ ہوا ہے، اور وہ سب جو میٹیریل ہے، مثال کے طور پر اقبال پر بہت سے مفکرین نے جو انگریزی میں مضامین لکھے، جو اقبال سے ملے تھے، علامہ کو جانتے تھے، ان کے فکر و فلسفے سے واقف تھے، ان کی شاعری سے لطف اندوز ہوتے تھے، انہوں نے انگریزی میں اپنے ان تاثرات کو پیش کیا۔ تو اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوا، جیسے وہ مضامین جو ہیں وہ پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب نے اس کتاب کا نام ہی رکھا ہے، انہوں نے ٹائٹل جلوہ دانش فرنگ، فرنگی یعنی انگریز، اور وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ خیرہ مطلب اس سے میں متاثر نہیں ہوا، میری آنکھوں کو وہ نہیں چندیا سکا وہ، خیرہ ان کا جلوہ، ان کی جو دانشوری تھی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے زیادہ تو ہمارے یہاں سب کچھ موجود ہے مشرق میں، اور یہی وجہ تھی کہ بہت سی چیزیں اردو میں مغرب کے اثر سے آئیں، ناول، شارٹ اسٹوری، بہت سی چیزیں ہمارے یہاں مغرب سے آئیں، جدید نظم، لیکن اردو کے جو دانشور تھے، جو ادیب تھے، فکشن رائٹرز تھے، شاعر تھے، تخلیقات تھے، انہوں نے وہاں کے اس پیٹرن کو تو قبول کیا، لیکن ان لوگوں نے وہاں کی جو فکر تھی، مغربی فکر کو قبول نہیں کیا، فکر ان کی مشرقی رہی، بات وہ اصلاح معاشرہ کی کرتے ہیں، وہ مغربی فکر کی بات نہیں کرتے اپنی تخلیقات میں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ویسٹرن لٹریچر میں، یورپی ادب میں، جیسے گوئٹے ہے، شیلی ہے، کیٹس ہے، جان آسٹن ہے، ملٹن ہے، ان کی تخلیقات اردو میں ترجمہ ہوئی۔ یہ بڑا خوشایند قدم تھا، اس سے استفادہ کیا اردو کے قارئین نے، اور اسے اپنے یہاں کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی اس کا اظہار بھی اپنی شاعری میں، اپنے فن پاروں میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اب جو ابتدائی تراجم تھے جو مغل پیریڈ میں ہوئے اور آج تک، ان کا اگر ہم ذکر کریں، ان پر گفتگو کریں، تو اردو تراجم کی ابتدا، جو ابتدائی نقوش ہم دیکھتے ہیں تو مغل پیریڈ میں ہوئی، جہاں فارسی ادب کو، چونکہ مغلوں کی جو زبان تھی بیسیکلی وہ ترکی تھی اور چغتائی ترکی تھی، لیکن ہندوستان میں ان کی زبان اور سرکاری زبان فارسی رہی، چونکہ فارسی کا جو لٹریچر ہے وہ زیادہ جاندار ہے، اور وہاں پر شاعری اور نثر بہت ہی اعلیٰ قسم کی معیاری ہے، تو فارسی سے اردو میں ترجمے ہوئے۔ اب آتا ہے، دیکھیے، امیر خسرو کا دور، جب وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے مغل سلطنت، چونکہ وہ تو 1526 میں آئے، اور ان کا جو دور ہے 1253 سے 1325 کا ہے امیر خسرو کا، تو انہیں ایک بنیاد گزار کہا جاتا ہے، بانی۔ ان کی غزلیں فارسی اثرات سے پر ہیں۔ 18ویں صدی میں دہلی اور لکھنؤ کے درباروں میں ترجمے کا رواج بڑھا، اور مثال کے طور پر باغ و بہار جو فارسی کہانیوں کا اردو ترجمہ ہے، ابتدائی ترجمے کی عمدہ مثال ہے۔ اب اس میں 4 درویشوں کی سیر ہے، ایسے میں نو آبادیاتی دور میں برطانوی حکومت نے اردو کو فروغ دیا۔ سر سید احمد خان نے انگریزی سے اردو تراجم کو پروموٹ کیا، اور جیسے کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی کتابیں خاص طور پر ترجمہ کی گئیں۔ نذیر احمد کا
پہلا اردو ناول تھا میرات العروس 1869۔ اس ناول کا انگریزی ترجمہ 1900 میں ہوا، جو یہ دور ترجمے کی ایک بنیاد بیس بن کر سامنے آیا۔ اردو کو عالمی سطح پر لانے کی کوششیں ہونے لگیں اس دور میں، اور عالمی سطح پر ابتدائی تراجم محدود تھے، مگر جو بھی ترجمے ہوئے وہ بہت اہم رہے۔ مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان 1905 کا انگریزی ترجمہ امراؤ جان ادا، نام ہی اس کا، ترجمے کا نام امراؤ جان ادا ہی رہا، اس میں کوئی انہوں نے اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کی۔ 1974 میں ڈی ایف ہیئرمین نے دا کورٹیسین لکھنؤ، جو ہالی ووڈ فلم کی بنیاد بنا، دا کورٹیسین لکھنؤ، اس کا ترجمہ کیا ڈی ایف ہیئرمین نے۔ اچھا، انگریز بھی اردو جانتے تھے، لیکن مسئلہ جب چونکہ فارسی کا دور تھا، انگریزوں نے آخری دور فارسی کا دیکھا ہے، جو فارسی کے اثرات، جتنے بھی اردو کے بڑے شاعر ہیں سب نے فارسی میں شاعری کی، بیشتر میر کی مثنویہ دیکھیے، غالب کا دیوان ہے، مومن ہے، یہ سب لوگ جو تھے فارسی سے پوری طرح واقف تھے، اور اس کو اردو میں سوچ کر فارسی میں لکھتے تھے، وہ بھی ایک ڈسگائز طریقہ ٹرانسلیشن کا تھا۔ دا کورٹیسین لکھنؤ، دا کورٹیسین لکھنؤ، جو ہالی ووڈ فلم کی بھی بنیاد بنا، اس کا ترجمہ ڈی ایف ہیئرمین نے کیا۔ یہ تراجم اردو کو جنوبی ایشیا سے باہر لے گئے، یعنی اردو جو تھی وہ جنوبی ایشیا سے نکل کر ترجمے کی وجہ سے یہ بات، یہ وہ ناول تو اردو میں امراؤ جان، اور ایک ہیئرمین ڈی ایف ہیئرمین اس کا ترجمہ کر رہا ہے، تو یہ ایک بڑی خوشایند اور مثبت پہلو ہے اس کا۔ مشہور اردو کتابوں کے عالمی تراجم، اب اس پر ذکر دیکھتے ہیں، اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اردو کی بہت سی تخلیقات عالمی زبانوں میں دستیاب ہیں۔ منٹو کی کہانیاں ٹوبر ٹیک سنگھ انگریزی میں، فرانسیسی اور جرمن میں ترجمہ ہوئیں، اور نیو یارک ٹائمز میں بھی شائع ہوئی ہیں کہانیاں انگریزی میں۔ انتظار حسین کی بستی 1979 کا انگریزی ترجمہ بستی کے نام سے ہوا۔ 1955 میں یہ فرانسس ڈبلیو ٹیکٹ نے کیا۔ قرۃ حیدر کا جو تھا آگ کا دریا، انگریزی ترجمہ ریور آف فائر کے نام سے 1998 میں ہوا، جو کینیڈا اور امریکہ میں بہت مقبول ہوا۔ یہ عصمت چغتائی کا لحاف فرانسیسی اور ہندی میں دستیاب ہے، ہندی میں ترجمہ ہو اس کا، انڈین لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہوئے، اور عالمی سطح پر تو ہوئی، فرینچ میں ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت حالیہ دور میں، مستنظر حسین تاڑ کا خس و خاشاک زمانہ کا انگریزی میں ہوا۔ جی اچھا، یہاں ایک ذکر میں کرتا چلوں کہ آثار الصنادید جو کتاب ہے سر سید احمد خاں کی، اس کا ترجمہ گارسان دتاسی نے فرانسیسی زبان میں کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہو نہیں پایا، انگریزی میں بھی نہیں ہو پایا،
اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس میں فارسی وغیرہ کے اس کے عربی کے جو کتبات تھے اس کا ترجمہ ان انگریز رائٹرز کے لیے ذرا مشکل ہوا، لیکن بعد میں یہ ابھی حال ہی میں ترجمہ اس کا ہو گیا ہے، بہت شاندار ترجمہ، بڑا اچھا ترجمہ ہو۔ اچھا، ادھر شاعری میں آپ دیکھیں گے تو فیض احمد فیض کی جو دست صبا ان کا شعری مجموعہ ہے، کئی مجموعے ہیں ان کے، اس کا انگریزی میں ترجمہ ڈاؤن آف دا ریکانگننگ کے نام سے یورپ میں شائع ہوا۔ ڈان آف، اس کا ایگزیکٹ میں کرتا ہوں پروننسیشن، ڈان آف ایگزیکٹ اس کا ہے دا ریکاننگ یورپ میں شائع ہوئی یہ کتاب۔ یہ تراجم اردو کو عالمی پلیٹ فارمز پر جیسے پین انٹرنیشنل میں وہاں تک اس کی رسائی ہوئی، اور مزید یہ کہ منٹو کی 100 سے زیادہ کہانیاں 15 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں، جو ان کی جو ایک عالمی لیول پر جانی گئیں اور اپیل کرتی ہیں۔ اچھا، اردو شاعری کے تراجم پر بات کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم نثر کی طرف تھے، خاص طور پر اس پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ اردو شاعری جو غزل اور نظم کی شکل میں مشہور ہے، اردو کا جب نام آتا ہے تو شاعری، اس میں غزل اور نظم، شاعری سے مراد جب ذہن میں یہ لفظ آتا ہے تو نثر کے مقابلے میں شاعری اور نظم اس طرح کا تصور ذہن میں آتا۔ ترجمے کے لیے چیلنجنگ یہ ہے کیونکہ اس کی لے اور استعارے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ شاعری میں جو استعارے ہیں ان کا ترجمہ کرنا، اس کی وضاحت بڑی مشکل ہے۔ تاہم ایم آر حبیب کی مرتب کردہ جو انہوں نے ایڈٹ کی ہے، این اینتھولوجی آف ماڈرن اردو پوئٹری 1988، غالب، اقبال اور فیض کو انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کر کے پیش کیا ہے، تینوں کو۔ علامہ اقبال کا جو شعری مجموعہ ہے کلیات میں بانگ درا کا انگریزی ترجمہ دا مارچنگ بیل، اگرچہ یہ کس حد تک یہ لفظ یہاں پر بیل لیا ہے، کیونکہ بانگ کے معنی تو آواز، بانگ درا یعنی شنکھ کے بجنے کی آواز کے معنی میں ہے، بیل تو ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن کس حد تک یہ کامیاب ہوا اور ایکسیپٹ کیا گیا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ پہلا شعری مجموعہ بانگ درا کا ترجمہ ہوا دا مارچنگ بیل، امریکہ اور برطانیہ میں یہ موجود ہے اور اسے پڑھا جاتا ہے۔ فیض کی نظم بول متعدد زبانوں میں گائی جاتی ہے۔ عالمی سطح پر اردو پوئٹری فیسٹیولز جیسے لندن اردو لٹریری فیسٹیول میں یہ تراجم پیش کیے جاتے ہیں۔ غالب کی غزلوں کا انگریزی ترجمہ، انگریزی ورژن، یورپی شاعری کو، ویسٹرن پوئٹری کو بہت متاثر کرتا، اپیل کرتا ہے۔ اب جو ہمارے ترجمہ کار ہیں ان کی خدمات، عالمی اردو تراجم میں مترجمین کا کردار بہت ہی کلیدی کردار ہے۔ خوشونت سنگھ نے امراؤ جان ادا کا جدید انگریزی میں ترجمہ کیا، خوشونت سنگھ نے۔
اور اس کی خوبصورتی یہ ہے وہی جو ترجمے کا فن ہے کہ جو اصل کی خوبصورتی کو اس نے برقرار رکھا، اس کلچر کو، اس تہذیب کو، اس بیانیہ کو، ان لفظیات کو۔ فرانسس ڈبلیو نے بستی کو ایک بار نئی تازگی کے ساتھ اسے زندہ کیا۔ پاکستان میں اردو سائنس بورڈ میں تراجم اس کے تحت تراجم کیے جاتے ہیں۔ یہ گلوبل لیول پر بات ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جو وائس ورثہ اردو ٹرانسلیشن ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر ورڈز وداؤٹ بارڈرز جیسے پلیٹ فارمز پر اردو کو شامل کیا گیا۔ اردو تراجم میں لسانی اور ثقافتی رکاوٹیں تو ظاہر ہے کہ فطری بات ہے۔ تراجم مثال کے طور پر شیکسپیئر کا اردو ترجمہ تاریخی جو سیاق و سباق ہے وہ کہیں کہیں مس ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شیکسپیئر نے جو سونٹس لکھی، پلے لکھے، ان کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے، لیکن اس میں ہسٹوریکل جو اسپیکٹ ہیں کہیں وہ گم ہو جاتے ہیں۔ اور جو غزل کا جو کچھ ردم ہے، غنائیت ہے، غزل کو جب انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو غزل کی جو غنائیت ہے یوں کہیے وہاں وہ منتقل اس جذبے کے ساتھ نہیں ہو پاتی۔ غزل کی غنائیت اس ساروں کو تو کسی طرح نبھا لیتے ہیں، لیکن جب غزل کی غنائیت کی بات آتی ہے تو وہ مکمل نہیں ہو پاتی۔ گلوبلائزیشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے جو اس میں بھی وہ سینسیبلٹی نہیں ہے، ہیومن سینسیبلٹی، وہ دانشوری نہیں ہے اے آئی میں۔ اب دیکھیے عالمی سطح پر جو رجحانات ہیں اور اس کے اثرات ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ اردو تراجم نے عالمی ادب کو مالا مال کر دیا، وائس ورثہ، انگریزی، اردو، فرانسیسی، فارسی، عربی، ایک دوسرے کا جو ایک کلچر ایکسچینج ہوا ہے اس سے ادبیات میں ایک انریچمنٹ پیدا ہوا ہے۔ منٹو کی کہانیاں ہارورڈ میں کورس کا حصہ ہیں۔ تو حالیہ رجحانات میں یہ جو نیٹ فلکس پر جان امراؤ کی بنیاد پر، امراؤ جان کی بنیاد پر یہ سیریز ایک کووڈ کے بعد آن لائن تراجم کی تعداد بڑھی ہے، اور اردو تراجم نے اردو کو ایک نئی تازگی، توانائی عطا کی، تازہ کاری کا احساس ہوا، ان کی تہذیب و ثقافت، کلچر کو جاننے کا موقع ملا ایک دوسرے کو، اور مستقبل میں مزید تراجم کی ضرورت ہے تاکہ یہ زبان عالمی سطح پر مسلسل اس کا یہ عمل جاری رہے اور اس کے ادبی سرمایہ میں اضافہ ہوتا رہے۔ شکریہ۔